الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں جی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے صلاة صبح بھی ضروری ہے تے شام بھی ضروری ہے صبح بھی ضروری ہے تے شام بھی ضروری ہے ناصر سے جگتے رب نو مناؤن لئی درود بھی ضروری ہے سلام بھی ضروری درود بھی ضروری ہے سلام بھی ضروری پھر ہم کیا کہتے ہیں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں پیش کیتا سر کسے دتے بازو دوئیں پیش کیتا سر کسے دتے بازو دوئیں کٹ گئے پردے گئے آقا گوائیاں تیریاں کٹے گئے پردے گئے آقا گوائیاں تیریاں پیار کیتا اند خدا نے تیرے نال سونیا پیار کیتا اند خدا نے تیرے نال سونیا نوریاں تے شاہ کولوں تلیاں چمائیاں تیریاں نوریاں تے شاہ کولوں
گلیاں چوما آیاں تیریاں قبلہ میں توحید وال نہیں جاواں گا علماء کرام کثیر تعداد دے اندر موجود نے میں اپنی حاضری پیش کرن واسطے بس کھڑا ہو جاواں رب کائنات دا قرآن پڑھ کے دیکھ خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا حبیبا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پھر کسی نے اجازت سا بڑا خوبصورت کیا ہے فترضیٰ نے ڈالی ہے بائے گلے میں فترضیٰ نے ڈالی ہے بائے گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسے دی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسے دی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کملی والے ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے اے مصطفیٰ ہم آپ کو اتنی دیر تک عطا کرتے رہیں گے جتنی دیر تک تو کہیں گا نہیں ربا بس کر میں راضی ہو گیا ہوں نا آپ نے جملے کا مول نہیں پایا میں آپ کو پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آئے گی حبیب مانگا جو مانگنا ہے ہم آپ کو عطا کریں گے دن معاشر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا قبلہ بھائی محمد مختار صاحب نے اپنے دادا کا اہتمام کیا ہے قبلہ جب آواز آئے گی مانگ حبیب جو بھی مانگے گا ہم آپ کو عطا کریں گے میں نے کہا قبلہ اللہ نے وہ نبی دیا ہے عظمتوں والا نبی دیا ہے شانوں والا نبی دیا ہے خدا کی عزت کی قسم کوئی ایک حدیث سامنے لا جس حدیث کے اندر تیرے نبی نے اپنے لیے مانگا ہاں جی تیرے نبی نے اپنے لیے مانگا ہو نا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں ایک دن وہ بھی آیا رات کا وقت ہو گیا تیرے میرے نبی کو شدید بھوک لگی کریمہ علیہ السلام کبھی دائیں کروٹیں لیتے ہیں کبھی بائیں کروٹیں لیتے ہیں پوری رات کروٹوں میں گزار دی پوری رات جب صبح کا ٹائم ہوا تیرے میرے نبی ایک پاوے کی اوپر اپنا پیٹ مبارک رکھ کر اپنا سر مبارک نیچے کر لیا اماں جان نے دیکھا حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہتے ہیں اے میرے آقا اے میرے سردار کیا وجہ آج آپ نے رات کو سکون نہیں کیا تیرے میرے نبی نے فرمایا عائشہ تو جانتی ہے آج رات کو مجھے بڑی بھوک لگی تھی اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کملی والے آپ تو دونوں جہانوں کے سردار اور رحمت للعالمین ہیں کملی والے اگر آپ پہاڑوں کو بھی حکم دیتے پھر جہاں پہ بھی کسی نے خوبصورت بات کہی ہے کہا ہے مکان تو لا زمین تھی گر مکان تو لا زمین تھی گر حکومت مصطفیٰ دیئے مکان تو لا زمین دیگر حکومت مصطفیٰ دیئے جتھوں مجرم سلامت رہو محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ جتھوں مجرم بری دے گلا گئی والا سوف یوتیک ربک فترضیٰ جتھوں مجرم بری دے عدالت مصطفیٰ دیئے مکان تو لا زمین دیگر میں نے کہا عزیزہ نے گرامی رب کائنات کا محبوب تو وہ محبوب ہے فرمایا عائشہ تو جانتی ہے کملی والے کیا فرمایا عائشہ مجھے رب کی بارگاہ سے اپنے لیے مجھے رب کی بارگاہ سے اپنے لیے
اپنے لیے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا آج عظیم پرام کے اندر آنے والے، اس بابرکت محفل پاک میں آنے والے یہ کثیر تعداد میں علماء کرام یہ ہمارے سروں کے تاج بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے جملہ کہہ جاؤں گا۔ میں نے کہا عزیزان گرامی تیرا نبی کہتا ہے اے عائشہ تو جانتی ہے مجھے رب کی بارگاہ سے اپنے لیے مانگتے ہو یہ شرم آتا ہے۔ میں نے کہا قربان جاؤں، پھر وہ بھی منظر آیا، کملی والے نے پوری رات مصلی بچھایا، پوری رات رو رو کر آنسوؤں سے مصلی بھی تر ہو گیا۔ اما جان حضرت عائشہ کہتی ہیں کملی والے پھر وہ رونے کا مقصد کیا ہے، پوری رات عبادت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تیرے میرے نبی نے جو جملہ کہا ہے فرمایا عائشہ تو جانتی ہے وہ میں اپنے لیے نہیں مانگتا، میں تو اپنے غلاموں کے لیے مانگا کر۔ فرمایا تو عائشہ جانتی ہے وہ میں نے اپنے لیے تو مانگا ہی نہیں ہے، وہ جب میں پوری رات سجدوں میں گزارتا ہوں نا تو وہ پوری رات کا راز کیا ہے کہ رب حبلی امتی، نا 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 اللہ تو انہوں اس طرح عطا فرما، ذرا کھل کے کہو نا سبحان اللہ۔ جڑا مدینے جانا چاہتا ذرا محبت نے کہو سبحان اللہ، ذرا اور اچھی آواز نال کہو محبت نال ذرا سبحان اللہ۔ ہاں دیکھو ہوں انج بولو نا بھی پتہ چلے تہاڈی آواز مدینے دی پہاڑیاں نال ٹکرا کے گنبد خضرا اندر جائے نا، آئے ہائے ہائے تہاڈی آواز جب مدینے دے اندر جائے نا تو میرے مصطفیٰ کمن بھی دیکھو نا او میرا غلام کس طرح آج محبت دے نال میری محبت سن رہا ہے۔ بڑی بات اللہ پاک اس دا عطا فرمائے۔ علماء کرام موجود نے، سبحان اللہ کہن نال اللہ پاک 90 نیکیاں دینا، جی بولو کتنی اللہ جی 90 نیکیاں عطا فرما، قرآن دا ایک لفظ پڑھن نال اللہ 10 نیکیاں عطا فرمانا۔ تے بندہ جدو سبحان اللہ کہنا نا تو سبحان اللہ نے لفظ نے 9 تے اللہ پاک بیک وقت 90 نیکیاں دینا۔ آج میاں صاحب جنہوں نے سالے ثواب واسطے جمع ہوئے ہیں نا، اگر پڑھ نہ سکے ٹائم نہیں ملا وقت نہیں ہے لیکن اللہ نے تسبیح تے پڑھ سکنے ہیں، سبحان اللہ تے کہہ سکنے ہیں۔ بندہ اگر کسی دنیا دار کو لو جائے نا تو بندے نے کوشش ہوندی بھئی یار میں اس کو اچھا جا تحفہ دے کے آواں، اچھی جی اس نے اس دی خدمت کر کے آواں تاکہ جس پیڑے ونجے تو میں یاد کرے بے واقعہ میں کسے کول گئے ہوں ہیں جی۔ پھر تسی جدو اس سال ثواب دی محفل اندر چل کے آئے ہو تے ذکر شہادت انشاءاللہ حضرت صاحب تانوں سنان گے۔ میں حضرت صاحب دی بارگاہ اندر عرض کیتی بھی آپ اس سال ثواب بھی بیان کرنا تے نال ہو تھوڑی جی شہادت بھی اساں سنامنی انشاءاللہ وہ بھی سنان گے۔ پھر جدو بندہ کسی تحفہ دین واسطے آوے نا تے خاموش نہیں ہونا، اگر تہاڈی سبحان اللہ نال مرن والے نو اللہ فائدہ عطا فرمانا تے خالی اللہ تساں نہیں موڑنا، خالی اللہ تہانوں بھی نہیں موڑنا، تہاڈے نام اعمال اندر بھی جنت نے اندر درخت لگنے رانے۔ وہ گل سنو اے اگر اللہ تہاڈے نام اعمال اندر جنت نے درخت لگا دینا ایک سبحان اللہ آکھن نال تو سانوں تے ایک واری نہیں سانوں تے کئی وار رکھنا چاہیے۔ بس میں اپنی گل نو ختم کرن لگا ہوں۔ قبلہ تیرا تے میرے نبی وہ عظمت والا نبی، شانہ والا نبی، بلندی والا نبی جس نبی نے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر ایک دعا منگی ہے، یا اللہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب دی بارگاہ دے اندر اپنی امت دی خیر منگدا رہیا ہو، اپنی امت دی مغفرت دیاں دعاواں کردا رہیا ہو۔ اج عزیزان گرامی اج اس سال ثواب دی محفل پاک دے اندر تسی تے میں تشریف لے کے آیا ہوں، پرام سنن واسطے حاضر ہو کے آیا ہوں۔ قبلہ جدو تیرے تے میرے نبی نے ایک بار بھی رب کائنات دی بارگاہ دے اندر کہہ دیتا، کملی والے نے کہہ دیتا یا اللہ اے تے او میرا غلام ہے جڑا اپنی دنیا دی مصروفیات نو چھوڑ کے دنیا دے معاملات نو چھوڑ کے کچھ گھڑیاں کچھ وقت میری محبت دی خاطر بیٹھی آئے، یا اللہ انہیں تیرا ذکر خدا بھی کیتا ہے تے میرا ذکر مصطفیٰ بھی کیتا ہے۔ ہاں جی ذکر
میں کیا بڑی محبت دی گل ہے، لیکن حضور دے گھرانے والے نے ایک ایک اپنی جان دا نظرانہ دیتا ہے کہ بلا جڑا دین سانو ملے آئے. آج اگر میاں صاحب دے سالے ثواب واسطے پہ بول دیاں علماء کرام موجود نے، یہ انہاں دیاں برکتاں تے انہاں دیاں مہربانیاں نے کہ بلا ساری زندگی اگر ایک لت تے کھڑا ہو کے حضور دے گھرانے والے دا شکر ادا کردا رہے پھر بھی انہاں دا شکریہ ادا نہیں ہوندا. انہاں نے جاناں دے نظرانے دیتے نے. کربلا دے میدان دے اندر مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایک پتر نہیں بلکہ 8 پتر اور بھی کربلا دے میدان دے اندر اپنی جان دا نظرانہ ایک ایک دینے دیتا. جان دا نظرانہ دے کے تے نانے دے دینو آپ نے بلندیاں عطا فرمائیاں نے. اج انہاں دی محنت دا پھل سانو نصیب ہو جائے. مولا کائنات حضرت علی المرتضی نو اللہ رب العزت تعالیٰ نے 9 بیویاں عطا فرمائیاں نے. 9 بیویاں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے 17 بیٹیاں 18 بیٹیاں تے 17 پتر اللہ نے عطا فرمائے نے. لیکن وہ سارے بیٹیاں نے قبلہ دین دی خاطر اپنی جان دا نظرانہ دیتا ہے، لیکن اللہ دے دین دی پرچم دی بلندی کیتی ہے. اگر انہوں نے خون دے کے اللہ دے نبی دے دین نو بلند کیتا ہے، اج اسی قبلہ دین دے نال خدمات کر کے خالی اپنی عبادت کر کے اپنی آخرت سوار کے اسی بھی دین نال خدمات پیش کر سکنے ہاں. اسی بھی اپنی حاضری لگوا کے کہہ سکنے ہاں، سونے دی بارگاہ دے اندر آ کے کہہ سکنے ہاں کملی والے آ اور تے میرے کول کچھ نہیں ہوندا اور تے میں کوئی کر نہیں سکیا. تیری محفل دے اندر آ کے تیرے نعرے تے لانا رہیاں وا، تیرے سونیاں دا ذکر بھی سننا رہیاں وا. اس حسین دا ذکر جس حسین نو تو کندیاں تے بٹھا لائے، وہ حسین جڑا تیری زلفاں دے نال کھیلے آئے، وہ حسین جنوں گودی دے اندر تو بٹھا لائے. سونیا او حسین جنوں تو اپنی لب چسوائی نہیں، سونیا او حسین جنہاں نو تو اپنی زبان چسوائی ہے. کربلا دے میدان دے اندر اوہی حسین جدو مشکل کھڑی دین تے آ گئی، مشکل وقت آ گیا، لیکن قربان جاواں انج نہیں کیا یا اللہ مشکل وقت ٹال دے میں آ، مشکل گھڑی ٹال دے میں آ. ایک کو رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی دیئے کہ بلا لوگ امام نو جدو بیان کر دینے مجبور کر کے بیان کر دینے. میں کیا نانا علماء دے قدمہ دے یاد رکھ کے گل کر رہا ہوں، تیرا تے میرا امام مجبور ہو کے کربلا دے میدان دے اندر نہیں آپ نے امتحان دیتا ہے. جڑا آپ نے امتحان دیتا ہے خوشی تے رضا دے نال آپ نے امتحان دیتا ہے، لوگاں نو پیغام دیتا ہے. علماء موجود نے. تیرا میرا نبی دا نواسا جدو پیدا ہویا تے تائیں تیرے نبی نو خبر مل گئی. اگر مصطفیٰ اسی اج بیان کر کے لوگاں نو کہندے الدعاء سلاس المومن، الدعاء یرد العبادہ، اللہ دعاواں نال تقدیراں بدل دیندا ہے. الدعاء سلاس المومن، مومن دا بہترین ہتھیار دعا ہے. اگر تیرا تے میرا اگر آج دنیا تے رہ کے ایک نبی دا غلام دعا کرے ہتھیار بن سکتا ہے، تے جس دے صدقے کائنات بنی ہوئے او دعا کرے تے کیویں نہیں ہتھیار بن سکتا. اس نبی نے رب نی بارگاہ دے اندر انج نہیں کیا یا اللہ انہاں بچاویں، ایک کو دعا کیتی یا اللہ انہاں جس امتحان دے اندر انہاں کو امتحان لین لگا میں اس امتحان دے اندر انہاں نو پاس بھی فرماویں. قبلہ انہاں نے اس طریقے دے نال اپنی جاناں دیاں قربانیاں دتیاں نے. میں کیا محترم اللہ پیسہ دے وے تے اللہ دی راہ تے دینا آسان ہے. اگر رب کائنات زمین جائیداد دے وے تے رب دی راہ تے دینا آسان ہے، لیکن جدوں پتراں دی واری آ جاوے گل میری ختم ہون لگی وی کہ بلا جدو پتراں دی واری آ جاوے، لیکن پتر قربان کرنا کوئی عام گل نہیں، وہ بھی ہتھاں تے قربان کرنا کوئی چھوٹی جی گل نہیں. پھر اسی تے اپنی زبان اندر کہنے ہیں واہ حسین زندہ اسلام کیا تو نے، واہ حسین زندہ اسلام کیا تو نے، حق و باطل بتا دیا تو نے، حق و باطل بتا دیا تو نے. جی کے مرنا تو سبھی کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے. واہ حسین زندہ اسلام کیا تو نے. آپ نے جان دا اپنی اولاد دا نذرانہ بلکہ اللہ دی بارگاہ دے اندر قربانیاں دے کے تے پھر رب دی بارگاہ وچ کو گل کی ربا تو راضی ہے. بولو ربا تو
راضی ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عثمان ہے جڑا حضور دی دو بیٹیاں نال نکاح کرنا ذو رین جنوں کیا جاندہ ہے کہ امام قربان جمع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو زیادہ کردار مسجد نبوی دے اندر سیدنا عثمان غنی دا ہے آپ نے جگہ دیتی مسجد وسیع کروائی کنواں مسلمانہ واسطے خریدیا 40 دن آپ دا پانی بند رہا 40 دن اس کنویں تو پانی نہیں پین دیتا 40 دن مسجد نبوی دے اندر مولا عثمان نو نماز نہیں پڑھن دیتی گئی کوئی ایک حدیث کو جنا ثابت کر کے وکھائے بھی سیدنا عثمان غنی رب نال گلہ کیتا ہوئے یا اللہ پیسے تے میں دیتے مسجد تے میں ودوائی تے ماں نماز پڑھنے اجازت کیوں نہیں آپ اور رب نہیں برگا وجہ کو لفظ کیا ہے یا اللہ میں تے اونج راضی ہیں جن تو تے تیرا محبوب راضی ہے یا اللہ میں تے اونج راضی ہیں جی میں تو تے تیرا محبوب راضی ہے کہ قبلہ اگر انج ہوئے نا کہ حضور دے گھرانے والے نے بھی انجی رب نہیں بارگاہ اندر کیا جو اللہ سی تے اونج راضی ہیں جی میں تو راضی ہے ہاں جی آپ نے جان دا قربانیاں دے کے کہ نانے دے دین نو بلند کیتا ہے دعا ہے اللہ پاک میری حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت فرمائے قبلہ